دنیا جہاں میں جیسے انسان کی نسلیں ہوتی ہیں، انسان کے بھی مزاج ہوتے ہیں، اسی طرح جنات کی بھی طرح طرح کی اقسام ہوتی ہیں. اس کی یہ واقعہ ہمیں کراچی سے ہمارے ایک ویور نے بھیجا ہے. میں انہی کی زبانی آپ کو پڑھ کے سناؤں گا. انہوں نے اپنا نام نہیں لکھا. وہ کہتے ہیں کہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں اپنا نام نہیں بتانا چاہتا، اور یہ واقعہ میری ایک پپھو کے ساتھ پیش آیا، میری ایک آنٹی کے ساتھ، جو کہ ملیر میں رہتے ہیں. اور ملیر کے جس گھر میں وہ رہتے ہیں ان کا گھر بہت ہی زیادہ خوفناک دکھتا ہے. اور خاص کر جب لائٹ چلی جائے تو ان کے گھر میں ایک عجیب سی وحشت طاری ہو جاتی ہے. جیسے آپ کہیں بھی جائیں تو ایسا لگتا ہو کہ وہاں کوئی ہے یا آپ کے پیچھے کوئی آ رہا ہو. وہ کہتے ہیں کہ ایک دن سردیوں کے دن تھے، ٹھنڈی راتیں تھی، بہت زیادہ سناٹا ہو جاتا ہے سردیوں میں، لوگ جلدی سو جاتے ہیں، ویرانیت چھا جاتی ہے. اور سردیوں میں جو ہوائیں پاس ہوتی ہیں ونڈوز سے، ان کی آوازیں بھی انسان کو لرزاتی ہیں. سردیوں کے دن تھے اور لائٹ جا چکی تھی. انہوں نے اپنے گھر میں ایمرجنسی لائٹ جو ہوتی ہے وہ لٹکائی ہوئی تھی روشنی کے لیے. اور وہ اپنے روم میں، آنٹی کہتی ہیں کہ ان کے ہسبینڈ تقریباً سو چکے تھے، گہری نیند میں تھے. اور آنٹی نے دیکھا کہ ان کے گھر میں ایمرجنسی لائٹ کی روشنی جو ہے وہ موو ہو رہی ہے، جبکہ ایسا ناممکن ہے کیونکہ گھر میں تو کوئی نہیں تھا، جبکہ وہ دونوں اپنے روم میں تھے. تو وہ بہت ہی پریشان ہوئی، حیرت زدہ ہوئی. انہوں نے اپنے ہسبینڈ کے ہاتھ کو موو کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ اٹھ جائے. جیسے ہی ہسبینڈ کی آنکھ کھلی، وہ دیکھ کر یہ سب کچھ ماجرا دیکھ کر بہت زیادہ پریشان اور حیرت میں مبتلا ہو گئے. وہ سمجھ چکے تھے، اس لیے انہوں نے زور زور سے اپنے گھر میں آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی. اور وہ کہتے ہیں کہ نیکسٹ ڈے ایک دن یوں ہوا کہ وہ سو رہے تھے اور اچانک سے ایک عجیب سی انویزیبل فورس، ایک قوت ان کے ہسبینڈ کا گلا دبانے لگی. بہت ہی عجیب طرح سے ایک عجیب سی چیز، ان کی آنکھ کھل چکی تھی، ان کی آنکھیں باقاعدہ اس چیز کو فیل کر رہی تھی، درد کو محسوس کر رہی تھی. گلا بری طرح دبانے لگی اور بہت ہی بمشکل انہوں نے رب کو یاد کرتے ہوئے، یعنی اللہ نے انہیں اجازت دی، سمجھ جائے کہ قوت اللہ نے بخشی، ان کے لفظ نکل پڑے اور انہوں نے اپنی بیوی کو آواز دی. ان کی بیوی جو کہ سوئی ہوئی تھی وہ اٹھی. جیسے ہی اٹھی ہیں انہوں نے یہ منظر دیکھا، وہ بھی حیران رہ گئیں، چیخیں، پریشان ہوئی. لیکن وہ چیز پراپر طریقے سے دکھائی نہیں دی انہیں. وہ ایک کالا سایہ تھا، بہت ہی دھندلا تھا، لیکن وہ اتنا دیکھ پا رہی تھی کہ کوئی چیز ان کے اوپر ہے، بلیک سائے کی طرح. انہوں نے زور زور سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی اس کے بالکل پاس. اور یہ ہوا کہ وہ سایہ ایک دم ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ یوں باہر کی طرف نکلا اور کہہ کے لگاتے ہوئے، جیسے کوئی ہنستے ہوئے نکل جاتا ہے، اس طرح وہ کہہ کے لگاتے ہوئے دروازے سے ایک دم باہر چلا گیا. وہ کہتی ہیں کہ ہم بہت پریشان ہو گئے. اور اس کے بعد انہوں نے ایک عالم سے رابطہ کیا، ایک سوچ سمجھ کے کسی عالم سے رابطہ کیا. اس کے بعد انہوں نے پورا گھر دکھایا، پورا ماجرا بتایا انہیں. اس عالم نے کہا کہ تم پر کسی نے کالا جادو کروایا ہے، اور وہ جن جو کالے جادو کے تھرو یہاں داخل ہوا ہے وہ آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑے گا، وہ جان لے لے گا، اور وہ جانی نقصان اور مالی نقصان کرنے کے لیے آیا ہے. تو انہوں نے گھبراہٹ میں جو سامل نے کہا وہ کیا. اور اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ الحمدللہ ہمارے گھر سے وہ چیز جا چکی تھی، بلکہ ہمارے گھر میں اب بہت ہی سکون ہو چکا تھا. الحمدللہ کہ ہماری جان چھوٹ گئی. اور آپ بھی تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ صحیح پہچان کیجئے. جنات جو کہ ایک الگ مخلوق ہے، وہ انسان سے زیادہ طاقتور ہے.
لیکن کئی چیزوں میں ہم ان سے زیادہ افضل ہیں اور طاقتور بھی ہیں، کیونکہ ہمارے پاس کلام الہی ہے، اس کا ورد رکھیں. کیونکہ بلال خان کی کہانی میں ہم نے سنا تھا پچھلی، صفائی نصف ایمان ہے. صفائی رکھیں، انشاءاللہ تعالی اللہ کی حفاظت میں رہیں گے. بہت شکریہ کہانی بھیجنے کے لیے. پڑھتے ہیں ایک اور کہانی کی طرف. یہ کہانی ہمیں ثنا علی نے کراچی سے ہی بھیجی ہے، اور یہ واقعہ بھی ملیر کا واقعہ ہے. بہت سارے لوگ جو ملیر میں رہتے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ یہ علاقہ اور جو ثنا علی بتانے والی ہے کس ایریے میں یہ ہانٹڈ چیزیں ہیں اور کیا نہیں ہیں. بڑھتے کہانی کی طرف. پروگرام ناقابل فراموش. السلام علیکم. ایک واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. یہ کراچی کے علاقے ملیر کا واقعہ ہے، اور ریسنٹلی ابھی ایک فیملی کے ساتھ یہ پیش آیا جو کہ وہاں کے رہائشی تھے. انہوں نے وہاں رینٹ پہ ایک گھر لیا تھا ملیر میں، اور اس کی سراؤنڈنگز میں اتنے زیادہ گھر نہیں تھے، کیونکہ کچھ عجیب و غریب قسم کے واقعات کی وجہ سے وہاں یہ مشہور تھا کہ اس گھر میں رہنے کو کوئی تیار نہیں ہے، کیونکہ عجیب و غریب قسم کے واقعات ہوتے ہیں. جو بھی فیملی آتی ہے وہ بس تھوڑے ہی دن کے بعد یہاں سے موو کر جاتی. تو وہ فیملی وہاں شفٹ ہوئی، ان کے ساتھ بھی کچھ عجیب و غریب قسم کے واقعات ہوئے. لیکن ایک رات تو بہت زیادہ خوفزدہ کر دینے والا واقعہ ہوا جس کی وجہ سے انہیں موو کرنا پڑا. وہ کچھ اس طرح سے تھا کہ ایک رات ان کے ہسبینڈ پانی چیک کرنے کے لیے، ٹینک میں پانی چیک کرنے کے لیے اٹھے. رات کے 3 بجے تھے اس وقت. تو جب انہوں نے ٹینک کا ڈھکن اٹھایا تو اچانک ان کی نظر ایک سامنے والے گھر پہ پڑی، جو کہ ایک 3 منزلہ گھر تھا. انہوں نے دیکھا کہ اس کے 3rd فلور پہ ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے پیر زمین کو چھو رہے ہیں. وہ چھت پہ بیٹھی تھی لیکن اس کے پیر جو تھے وہ زمین سے ٹکرا رہے تھے. یہ اتنی خوفزدہ کر دینے والا سین دیکھ کے وہ بے ہوش ہوتے ہوتے بچے، اور انہوں نے اپنے اوپر بڑا کنٹرول کیا. لیکن وہ شدید خوف کی حالت میں تھے، بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے یہ سین دیکھ کے. انہوں نے سارا واقعہ بتایا لوگوں کو کہ اس طرح سے یہ پیش آیا، کیونکہ لوگ وہاں کے تھوڑا بہت علم تھا انہیں، وہ لوگ جانتے تھے کہ یہاں عجیب و غریب قسم کے واقعات ہوتے ہیں اور کوئی عورت بھی نظر آتی ہے. لیکن آج تک اس عورت نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، لیکن وہ خود اتنی خوفزدہ کر دینے والی ہے. اس وجہ سے اس گھر میں رہنے کو کوئی بھی تیار نہیں ہوتا، اس گلی میں، اس گھر میں. تو انہوں نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ ہمیں بھی اس گھر کو چھوڑ دینا چاہیے. آج بھی وہ گھر خالی پڑا ہوا ہے اور اس میں کوئی بھی رہنے کو تیار نہیں ہے. اس کی لائٹس تو آن رہتی ہیں لیکن وہاں رہائش کسی کی بھی نہیں ہے. نہ اس گھر میں کوئی رینٹ پہ آتا ہے، نہ اس گھر کو کوئی خریدنے کو تیار ہے. انہی واقعات کی وجہ سے آج بھی وہ گھر خالی پڑا ہوا ہے. تمام دوستوں کا بہت شکریہ کہانی سننے کے لیے. اپنے دوست محمد عابد علی کو اپنی دعا میں خاص یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.